الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سننے اور سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا کیسا ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فضیلت بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا وارکعوا مع الراکعین، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، نہ کہ علیحدہ پڑھو، کیونکہ رکوع اس کے ساتھ ہوتا ہے جو ایک بندہ رکوع کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ رکوع کریں گے نا، تو اس سے مراد لیا انہوں نے جماعت کے ساتھ، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اگر تم اکیلے گھر پر نماز ادا کرتے ہو تو تمہیں ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر تم وہی نماز جماعت کے ساتھ جا کے ادا کرتے ہو ایک نماز کی بجائے آپ کو 27 نماز کا ثواب ملے گا۔ بعض حدیث سے پاک میں 25 کا بھی ہے، بعض میں زیادہ تر 27 کا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخت علیل تھے، تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل پڑے اور جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، تو انہوں نے نماز میں مشغول ہو گئے، وہ نماز پڑھانے لگ گئے۔ تو اتنی تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت کو اس طرح محسوس فرمایا کہ پہلے سے کچھ بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے جو ہے نا مسجد کی طرف لے جاؤ۔ تو 2 صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک کا شرف حاصل کیا، کاندھے مبارک کو آسرا دیا اور آسرا دے کر مسجد کی طرف لے گئے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس حالت میں گئے کہ آپ کے پاؤں مبارک، آپ کے قدم مبارک، آپ کے نالین پاک زمین کے ساتھ لگ رہے تھے، اس حالت میں گئے۔ اور آپ نے جا کے جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی قدموں مبارک کی، آپ کے نالین پاک کی آہٹ کو محسوس کیا تو پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا نماز پڑھو، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے بائیں جانب تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج آپ کو اور مجھ کو، اپنی امت مسلمہ کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، چاہے آپ جتنا مرضی بیمار ہو، سخت علیل ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ میری امت اس طرح عمل کرے تاکہ ایک نماز کی بجائے 27 نماز کا ثواب حاصل کرے۔ تو آپ کو اور مجھ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے 2 قدم چل کے آئیں گے، فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے کا، ہمیں معاف فرمانے کا سبب ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ بندے میری بارگاہ میں آئیں، میں ان کو ایک نماز کی بجائے 27 نماز کا ثواب عطا کروں۔ تو یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، گھر میں نماز ادا نہ کریں، کوشش کریں اگر کبھی کبھار نماز جماعت کے ساتھ رہ جاتی ہے تو پھر بھی نماز مسجد میں ادا کریں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ آپ اگر کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر کوئی کم پیسوں والی خریدیں گے تو وہ تھوڑی ہلکی ہوگی، تھوڑی اچھی والی خریدیں گے وہ اس سے اچھی ہوگی، اس کے پیسے بھی زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ
عبادت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے نا، گھر میں بھی تو نماز پڑھنی ہے، تو وہی وقت آپ اگر 2 قدم چل کے آؤ گے اللہ کے گھر میں، 1 قدم چلنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1 گناہ معاف فرماتا ہے اور 1 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ آپ جتنے قدم چل کے آئیں گے ہر قدم پہ آپ کو نیکی ملے گی، اور ہر قدم پہ آپ کو اور مجھ کی ہماری بخشش ہوگی۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان علی شان سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں، جماعت کا وقت تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھر جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور فرمایا کہ اس وجہ سے میں آگ نہیں لگاتا کیونکہ وہاں پہ بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، کیونکہ عورتیں مسجد میں تو آ نہیں سکتی، بچے چھوٹے ہوں گے، تو ان کی وجہ سے مجھے حیا آتی ہے۔ دیکھ لیں یہ کتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعید سنائی ہے کہ جو لوگ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ تو اس گھر میں جب آپ کا یہ ارادہ ہو کہ اس گھر میں آگ لگاؤں جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے بلا عذر، تو اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے، اس کے گھر میں پھر برکت کیسے ہوگی، اس گھر میں رونقیں کیسے ہوں گی؟ تو آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہمیں مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک اللہ کو سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک محبوب بندہ بھی وہی ہے جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو، سننے والوں کو، آپ یہ میسج سن رہے ہیں آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ یہ میسج لوگوں تک بھی پہنچے۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور تمام امت مسلمہ کو، تمام مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جماعت کے ساتھ صف اولیٰ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔